الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا حبیبنا حبیب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا وغوثنا غیاثنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت نال درود پاک پچھلے جمعہ شریف وعدہ کیتا سی جمادی الاول اور جمادی الثانی دے کچھ جمعہ شریف عظمت صحابہ کرام واسطے انشاءاللہ تعالی ذکر صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، افضلیت صحابہ کرام، کرم صحابہ کرام، نسبت صحابہ کرام، یہ مختلف موضوع نے کہ تھوڑا تھوڑا میں گزارش کراں گا. اللہ کریم نے ان صحابہ دا نقشہ کھچیا ہے اور قرآن نو عظمت صحابہ نال شرف حاصل ہے کہ صحابہ دیاں عظمتاں اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا. شروع کی طرح کریم پہلے ضروری چیز ہے اللہ نے اس موضوع کو کتنے شروع کیتا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اتنے بھی ہو سکتا سی کانا محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول تھے. یہ بعض بندے ترجمے چونوی کم گڑبڑ کر جاندے نہیں. اللہ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اور تا قیامت اور بعد از قیامت بھی میرے آقا رسول ہیں. یہ نص قطعی موجود ہے، اللہ دا قرآن موجود ہے. کوئی کسی علاقے واسطے رسول نبی بن کے آئے، کوئی کسی حصے واسطے نبی بن کے آئے، کوئی کسی زمانے واسطے نبی بن کے آئے. لیکن جدو محبوب دی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کرو. تو قرآن نے او دا اعلان فرمایا کل اے محبوب نہ بیدیاں نو دس دے، نہ صحابہ نو دس دے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں. یہ ہر انسان موجود ہے، جدو دا انسان ہے ادو تو موجود ہے. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تے پوری کائنات دا رسول بن کے آیا. رسول تھے، رسول ہوں گے نہیں، رسول ہیں، رسول رہیں گے. قرآن پاک نے ایک بات ثابت ہے کہ بندہ نام ہی مننے تو کی ہوتا آدمی شان کی فرق پہ سکتا ہے. ایک پاسے قرآن ہوئے، ایک پاسے عام زبان ہوئے، اسی تے اللہ دا فرمان سامنے رکھاں گے انشاءاللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. یا اللہ گل صحابہ تو شروع کر دی سی، عظمت انہاں دی بیان کر دی. فرمایا میں گل دا سواد ہی نہیں ہوندا جنہ چر اپنے محبوب دا ذکر نہ ہو. میں کہ گل پاویں بھی جڑی ہوے بات اپنے محبوب تو شروع کرنا. اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے واسطے بھی رب نے اپنے محبوب کو شروع فرمایا.
سنو محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، تو جو فرمانی جیڑے آپ دے چار سفیرے بہن والے سبحان اللہ، معہ کس طرح دے بہن والے؟ آپ دے چار سفیرے بہن والے، اشداء علی الکفار، کافروں واسطے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، آپس سے شیر و شکر سبحان اللہ، کٹھے رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور اللہ دی یاد وچ رکوع تے سجود وچ راتاں گزارنے والے تے اللہ دا فضل طلب کرنے والے سبحان اللہ۔ صحابہ کی نے آج تسی ایک لفظ بولنے صحابہ یا صحابہ رسول، جدو صحابی بڑے نے اس لئے لفظ بڑا مشکل سی، یعنی اس طرح سمجھو کہ اپنے تے ظاہری تشدد دا رستہ جس نے کھولنا سی نا، اس نے حضور دے دین دا اعلان کرنا، کروڑا سلام انہاں صحابہ اکرام نو جنہاں دی عظمتاں تے حدیث پڑھیاں پئیاں، ہزارہ کروڑا سلام انہاں دی بارگاہ، ایک پاسے تشدد کفار، ایک پاسے شفقت رسول اللہ ہے سبحان اللہ۔ جنہ حضرات نے انہاں سخت ترین مراحل آقا تے ایمان لے آندا، حضور دے غلام بنے، کس انداز نال بنے؟ حضور دے بددعا دے چہرے دے عاشق بنے، پھر مقام اللہ نے او عطا فرما دیتا، فرمایا پوری دنیا دے اللہ دے رسول نے فرمایا پوری دنیا دے ولی کٹھے کر لے جان، ایک صحابی دی شان نو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے فرمایا اوٹ شریف سونے دا ہو جائے، اوٹ سونے دا، پچھلے جمعے میں آکے سی کوشش کرو دوزانوں بیٹھنے، جنہوں نے گوڑے صحیح نہیں دوزانوں بیٹھو، ادب دے خلاف ہے، ساڑھے سائیاں دا طریقہ نہیں، تو جو فرمانی ذرا اوٹ پہاڑ سونے دا ہو جائے، اور سارے ہی حضور فرماتے نے اللہ دی راہ وچ دے دیتا جائے، میرا ایک صحابی انج مٹھ پڑھ کے نہ جمع دی تے او اللہ دی راہ وچ دے دے، ایدے پہاڑ ہے سونے دا اللہ دی راہ دیتا ہے، ایدے جمع دی ایک مٹھ ہے، فرمایا میرے صحابی دی عظمت تے او دا ثواب زیادہ ہے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابی مثل ستاریاں دی نے جڑا نے مگر بھی طور پہ اللہ انہوں بھی ہدایت عطا فرمایا۔ چند ایک صحابہ دا میں گزارش کرنے لگا کہ کتنی صعوبتاں انہوں نے برداشت کی تھیاں کلمہ شریف دی وجہ، سب تو پہلے میں اس عظیم صحابیہ دا ذکر کروں گا جیڑی فاروق اعظم دی ہمشیرہ ہے سبحان اللہ۔ کفار مکہ نے صلاح کی تھی کہ انہیں کرنا چاہیے ہے، ایک قصہ تا مقدہ ہے، حضور دے فضل اور مہربانی اور کرم نہ جوک در جوک حضور دے غلام بن رہے ہیں، کیوں نہ حضور نو شہید کر دیتا جا رہا ہے، اس نے جرت نہیں سی جیدے سامنے حضرت علی ہوں، حضرت امیر حمزہ جائے مجاہدین ہوں اور دیگر صحابہ جان فشان جنہیں جان اپنی تڑی دے رکھ کے کملی والے دے دروازے دے کھلو کے حفاظتان لینے والے کھڑے ہوں، عام بندے دی جرت نہیں سی، 100 اونٹ سرخ دا اعلان کیتا گیا، کوئی بندہ نہ آ گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ کا جسم پتلا سی، قد لمبا سی، پھرتیلے سا، بڑے جوان سا، بڑے مہارت رکھتے سا، آپ اٹھ کے کھلوتے، ادو حضور کھلوتے، ادو میرے آقا دے دستے مبارک بلند ہوئے، دعا ہو گئی، کی فرمایا اے مولا کریم، عمر بن شام یا عمر بن خطاب چو کہ اللہ جیڑا تو چاہنا ہے سبحان اللہ او منو عطا کر دے، دوجہ واسطے تو گستاخ سی منظوری نہ ہوئی،
فاروق اعظم واسطے منظوری ہو گئی، لیکن آپ نے تلوار پھاڑ لی، فرمایا کم میں کرنا چلے۔ ایک صحابی ملے کہ آج فاروق عمر بڑے غصے وچ ہو، کی گل ہے؟ آج تلوار پھڑی ہوئی جے، کی بن گیا؟ کہنے لگے آج میں قصہ مکان چلنا، میں حضور نو شہید کرن چلا۔ وہ بھی اگو حضور دے صحابی سن، انہاں کہ حضور وال بعد جائیں، پہلو اپنی بہن دا امتحان کر۔ اسی جوش نال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیرہ دے دروازے تے گئے تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی، آواز کرنی پہ گئی، جلال ہور بڑھ گیا، زور نال دروازہ کھٹکایا، ہمشیرہ نے دروازہ کھولیا۔ آپ نے فرمایا کی کرتی سے بھائی؟ وہی حضور دی ہیں ہمشیرہ سن، فرمان لگے اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جوش وچ مارنا شروع کیتا۔ میں جڑا پڑھیا کہ حضور دے سر مبارک دا خون آپ دی ہڈیاں کراس کر کے زمین تے گرنا شروع ہوا، جسم تار تار ہو گیا، لیکن زبان تے کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی جوش عمر۔ پھر جدو پہن مندو آپ نے دوجی نظر نال دیکھا کہ خون میرا ہے، یہ بھی خطاب دی بیٹی ہے اور کمزور دل ہے، وہ کی چاشنی ہے، وہ کی محبت ہے، وہ کی انداز ہے، وہ کی مزہ ہے، وہ کی لطف ہے کہ مار کھاندی جاندی ہے، سرکار دا نام لیندی جاندی ہے۔ مایا پہنا ماریا میں تن بڑا ہے، تو اپنے ہاتھ دا تو ادھر ادھر نہیں ہلی۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرما دے یہ کی دین ہے منوی دس۔ ہمشیرہ نے وہ تلاوت پھر شروع کی۔ ہمشیرہ قرآن پڑھ دیا جاندی ہے، فاروق اعظم دا دل موم ہوندا جاندا ہے۔ کہنے لگے ہمشیرہ اے لطف میں بھی چاہنا، اے کرم میں بھی چاہنا، اے محبت میں بھی چاہنا، اے دین میں بھی چاہنا، چل من کملی والے کو لے چل۔ ہمشیرہ کی کہنے لگی بھائی تیرا جسم ناپاک ہے، پہلے غسل کر، وضو کر لے، تو پھر میں آپ کو لے کے چلنی ہوں۔ وہ تو حضور دی دعائیں قبول دعا، حضور نے صحابہ نو مبارک دینی شروع فرمایا، کہ دعا قبول ہو گئی، اظہار نہ فرمایا۔ سیدہ فاروق اعظم نے غسل کیتا، پگ سی بڑی بڑی، وہ لا کے نا حضور نے اپنے گالے پا لی ہاتھ بن گیا، آنسو نکل لگ پہ، تکلیف، جوش، وہ بلبلا جڑا حضور دے شہادت والا سی وہ عقیدت بدلتا گیا، ہر قدم تے دل دی کیفیت بدل دی گئی۔ فاروق اعظم جائے عظیم شخصیت آنسو نکلنے شروع ہوئے، طبیعت روحانیت مستغرق ہو گئی، آقا دی غلامی واسطے تڑپن لگ پے۔ فرمایا جس جوش نہ آیا سا تلوار بھی نال رکھ لے تے میرا پگڑی بھی نال رکھ لے تے مینوں حضور کو لے چل۔ اگے اگے ہمشیرہ تے پیچھے پیچھے فاروق اعظم، ان اطلاع حضور تک بھی پہنچ چکی سی کہ آج آپ نے شہید کرنے واسطے سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ ادو کفار اطلاع حضور دی شہادت واسطے انتظار کر رہے ہیں، یہ عمر دا کم بن رہے ہیں۔ دروازے کے آئے تھے حضرت امیر حمزہ دروازے کے کھلوتے سے، عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آیا ہے۔ اس وقت بڑا خطرہ سی، آپ پہرہ دے رہے سن، آپ نے فرمایا چچا جان دروازہ کھول دیو، آن دیو عمر، یہ خیر نال آیا تو خیر ہو جائے گی، یہ شر نال آیا تو تسی سنبھالیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم اتھے نیمے ہونے شروع ہوئے، آقا آیا اور ایسا تریا اور طرح سا تلوار اور نیت تے چکی سی، لیکن میرے اس تلوار دے چکن دا وار حضور آپ تے نہیں، وہ وار میرے سینے وچ لگ گئے۔ آقا میں دین اپنا چھڑ کے آقا دا دین اپنانا، حضور میں اپنا غلام بنا لو۔ دیگر تمام صحابہ مرید مصطفیٰ نے، لیکن فاروق اعظم مراد مصطفیٰ۔
فرما رہے ہیں اذان دا وقت ہو گیا، زور دی اذان دین واسطے حضرت بلال نے حکم ہوا کہ اندر کھلو کے اذان دیو۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں، خبر اور دا کفار مکہ نو کس طرح پتہ لگے کہ میں آپ دا غلام بن گیا، میں نے حضور اجازت دیو بلال میں نال لے جانا تے کعبے دی چھت تے کھلو کے اج اعلان ہوے گا اللہ اکبر، پتہ لگ جائے گا آج عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ آج مکہ کم کے رہ گئے، فاروق اعظم نے علم حق بلند کیتا، رب بولے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق حق بن گیا ہے، باطل نفس گیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اذان دعائی، اور وہ پہلی اذان ہے جڑی بیت اللہ دے وچ ہوئی۔ ایک اذان ہور بھی ہوئی، چلو ضمن وچ میں گل کر لاں۔ فتح مکہ والے دن آج مکہ زیر ہو گئے، اذان دا وقت پھر ہوا۔ اس دن حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سی بلال اٹھے کھلو کے اذان دے۔ اس دن میری سرکار نے فرمایا بلال ذرا مکے کعبے دی چھت تے چڑھو نا تے اذان دیو، تسی آل مکہ نو پتہ لگے حق تے ایمان اور اسلام دا علم بلند ہو گیا۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھے رضی اللہ تعالیٰ، عرض کی تھی آقا حضور مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، اگے تو میں بیت اللہ شریف وال منہ کردا سا تے ہن میں کعبے دے اوتے ہاں، ہن میں منہ کدے کراں، کعبہ تھلے منہ میرا اوتے۔ فرمایا اے بلال اذان آ، حضور منہ کدے کراں؟ فرمایا جے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے منہ میرے وال کر لے تے اذان آ۔ دو بلال حضرت بلال نے دو اذاناں قابل ذکر بھی نہیں، ویسے تحریم بھی، محبت و عقیدت بھی نہیں، علم اسلام بلند کرنے والی ہیں۔ اس طرح اس وقت بندے مسلمان ہوں گے، اس طرح صحابی بندے سے۔ اور پھر میں ایک اور صحابی کا بھی ذکر کر رہا ہوں، اس میں گرامی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، ماں دا لاڈلا پتر، 24 گھنٹے ماں کو رہن والا، پیار محبت ہے کہ ماں تو جدا نہیں ہوندے۔ جب سرکار کو گیا نا تو پہلی حاضری وچ ہی حضرت سعد دا کم بن گیا۔ عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، آقا غلام بناؤ۔ آپ مسلمان ہو گئے، ماں نو پتہ لگ گیا پتر مسلمان ہو گیا۔ ماں سخت یہودن سی، مندی نہیں سی سرکار نو، ہونا ویڑا سی یہ تو کراس کر کے حضور ہونا تے حضور کو جانا، ہر نماز ویلے جانا۔ ماں نو پتہ لگ گیا، ماں نے منع کیتا ساتھ نہیں جانا، ساتھ آکھا نہیں رکنا، پھر ماں نے آکھا نہیں جانا، ساتھ نے آکھا میں رہ نہیں سکتا۔ 2 دن انجی لگ گئے، تیجے دن ماں نے گل آکھی کہ اے میرا پتر بڑا پیارا ہے تے پتر نال میرا پیار ہے تے میرے نال میرے پتر کا بڑا پیار ہے، تھوڑی جی اپنے آپ کو تکلیف وکھانی ہے نا تے آپے ساتھ پیچھا پڑتا وے دا وہ دین چھڑ دے دا جدے وچ گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولوں لگے، ماں نے آکھا پتر میری گل سن لے۔ عرض کی تھی اماں جی دسو، فرمایا میں تپے لگیاں بہن تے نہ میں کھانا ہے نہ میں پینا ہے، یا واپس آ جا تے کھاواں دی تے تپے چھاویں ہوواں دی، یا انجے بہ کے مر جاں گی۔ ہن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ماں دا پیار، ماں دی محبت، ماں نال او ہر ویلے بہنا او ایک پاسے تے سرکار نال محبت ایک پاسے، کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ ایک دن بھی لگتے رہے، جاندے رہے، نمازاں پڑھ دے، دوجے دن، تیسرے دن ماں دی حالت کمزور ہوئی، پتر نے ماں والوں ویکھیا تے کہنے لگا اماں جی یہ کر دے۔ آپ نے فرمایا پتر کی آندے ہو، کی عرض کرنا ہے، کی آنا ہے؟ ماں اے تیری ایک جان ہے، دھیان نال بیلیو عقیدت صحابہ نے اس نظر رکھ کے، ماں تیری ایک جان ہے، اگر 1,00,000 جان ہوئے تو انجے احتجاج کر کر کے مردی رہے، زندہ ہوئے، مرے پھر زندہ ہوئے،
1 लाख جان تیری ہوئے انجے مردی رہے دامن مصطفیٰ میرے کو چھوٹ نہیں سکتا. نہیں گل ایک صحابی ہونا بڑی عظمت ہے. پھر جڑے اس انداز نال صحابی گئے انہاں دی جدو عظمت اللہ تے اللہ دے رسول نے بیان کیتیاں تو پھر انہاں دی قربانیاں سامنے آئیں. میں جڑی گزارش کر رہا سا کہ او عقیدت او محبت جڑی اللہ نے حضور نال صحابہ دی رکھی ہے کسی دی بھی نہیں رکھی. ایک واقعہ ہے تو وقت تھوڑا لیکن میں گزارش کرنا جنگی اوت تو بعد 10 صحابہ نو دال آ کے اسلام دی تبلیغ واسطے حضور کو لے کے آئے اہل مکہ. نیت پیڑی سی انہوں نے آئے جس وقت 8 صحابی نو یا 7 صحابہ نو شہید کر دیتا راہ تھی. 3 بچ گئے حضرت خبیب حضرت زید اور ایک عبداللہ نے یا عبید اللہ نے. 3 صحابی بچ گئے. چونکہ آل مکہ 4 مہینے کسی نے مار دے نہیں سن محرم سفر انہاں ایام وچ ذیقہ ذیل محرم سفر یہ 4 مہینے جنگ نہیں سن کر گئے. انہوں نے اپنا ایک روٹین سی انہوں نے اندر ڈک دیتا. جس لئے سفر گزر گیا انہوں صحابیاں نو باہر کڈیا جتھے بیلیو اعلان بنی دینا یہ کھلا میدان سی میدان تنیم آندے یہ اصل نام میدان تنیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دی مسجد جتھے یہ کھلا میدان سی اتھے سولی لائی. آل مکہ نے مکہ شریف وچ اعلان کیتا کہ جڑے ساڈے دشمن نعوذ باللہ نویں دین والے نو پہلے پھانسی دیتا جائے گا پھر تیر اندازی کیتی جائے گی پھر انہاں تلواراں نال انہاں دے ٹکڑے کیتے جان گے. ایک جشن دا سما بن گیا. لوگ جمع ہون لگ پے. حضرت خبیب وہ رستہ گزرتی جڑے بیلی جان دے ہو نا اتنے مکے شریف نکلی تو منہ مدینہ پاک ہو جاتا ہے.